السلام علیکم پیارے بچوں، قصص القرآن کی دوسری کہانی کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے اللہ کی اونٹنی۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف پیغمبروں کو بھیجا، جن کی تعداد 1,24,000 کے لگ بھگ ہے۔ ان پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کا فرض پوری دیانتداری، خلوص اور محنت سے ادا کیا، بلکہ بعض پیغمبروں نے تو اس فریضے کی ادائیگی میں بہت سے مسائل، پریشانیوں اور تکلیفوں کو برداشت کیا اور کڑی آزمائشوں سے بھی گزرے۔ ان کی کوششوں سے جہاں انسانوں کی بہت بڑی تعداد ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئی، وہیں بہت بڑی تعداد ایسے بدبختوں کی بھی موجود رہی جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور کفر و گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبے رہے۔ بعض قوموں کے لوگوں نے اللہ کے پیغمبروں سے بعض ایسے مطالبات کیے جن کا پورا ہونا ان کے خیال میں ناممکن تھا، اور ان مطالبات کے پورا ہونے ہی کو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی شرط بنایا۔ ایسی ہی ایک قوم سمود تھی۔ قرآن حکیم میں اس قوم کا ذکر کیا گیا ہے اور مفسرین قرآن نے اس کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ قوم سمود بن عاد بن ارم بن سام بن نو علیہ السلام کی اولاد تھی۔ اس سے پہلے قوم عاد اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئی تھی، جس کے کچھ عرصے بعد عرب کے شمالی اور مشرقی حصوں یعنی مدینہ اور شام کے درمیانی علاقے میں قوم سمود نے جنم لیا۔ اس قوم کے لوگوں نے پہاڑوں کو کھود کر بڑے بڑے مکانات اور محل بنائے تھے، جبکہ پہاڑوں کے نیچے نرم زمینوں میں بھی محل تعمیر کیے تھے۔ گرمی اور سردی کے موسموں کے لیے ان کے الگ الگ مکانات تھے۔ قوم سمود بہت خوشحال تھی، مگر افراد قوم بت پرستی اور گناہ کی دیگر باتوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت و اصلاح کے لیے اسی قوم میں سے ایک نیک بندے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام ابید اور دادا کا نام حازر ابن سمود تھا۔ حضرت صالح نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر قوم کو توحید کا پیغام دیا اور نیکی اور سچائی کی تعلیم دینا شروع کی، مگر لوگ اطاعت و فرما برداری کی بجائے آپ کا مذاق اڑاتے اور بدسلوکی سے پیش آتے۔ ایک روز قوم کے سرداروں نے حضرت صالح کی سچائی کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت صالح ان کے امتحان پر کبھی پورے نہ اتر پائیں گے اور حق کی تبلیغ سے باز آ جائیں گے۔ ایک سردار جندہ بن عمرو نے حضرت صالح سے کہا، اے صالح، اگر آپ فلاں پتھر سے ایک ایسی اونٹنی پیدا کریں جو خوب دودھ دے تو ہم آپ کے اللہ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کو بھی اس کا پیغمبر تسلیم کر لیں گے۔ حضرت صالح نے فرمایا، اگر تمہاری کہی بات پوری ہو جائے تو کیا تم واقعی اپنا وعدہ پورا کرو گے؟ لوگوں نے آپ کو یقین دہانی کرائی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پتھر سے ایک اعلیٰ قسم کی اونٹنی نمودار ہو گئی۔ اونٹنی خوب اونچی اور موٹی تازی تھی، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جندب بن عمرو اور اس کے کچھ ساتھی ایمان لے آئے، مگر اکثر بتوں کے پجاری دواب بن عمرو اور خباب کے بہکاوے میں آ گئے، جن میں قوم کا ایک معزز شخص شہاب بن خلیفہ بھی شامل تھا۔ حضرت صالح کی دعا سے پیدا ہونے والی اونٹنی کو قرآن میں ناقتہ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا گیا ہے۔ یہ اونٹنی اس قدر دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم کی ضرورت پوری ہو جانے کے بعد بھی بچ رہتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے بری نیت سے چھوا تو سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ وہاں ایک گھاٹ تھا جہاں سارے مویشی پانی پیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی۔ ایک دن پوری قوم کے مویشی پانی پیتے تھے اور دوسرے دن صرف اونٹنی۔ یہ بات قوم کے لوگوں کو بہت ناگوار گزری۔ قوم میں دو بہت مالدار عورتیں تھیں، ایک کا نام انیزہ اور دوسری کا صدوق تھا۔ ان دونوں نے کیدار اور مسدہ بن مہرج نامی افراد کو، جو بہت بدماش اور جھگڑالو تھے، مختلف قسم کے لالچ دے کر
اونٹنی کو قتل کر دینے پر راضی کر لیا۔ مصدہ اور کیدار نے اپنے ساتھ دوسرے 7 بدماشوں کو شریک کیا، اونٹنی کو قتل کر دینے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ ایک روز جب اونٹنی اپنے مخصوص راستے سے چراگاہ کی طرف جا رہی تھی، پہلے سے گھات میں بیٹھے ان بدماشوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ پہلا وار کیدار نے کیا، پھر دوسروں نے بھی ایک کے بعد ایک کئی وار کیے۔ اونٹنی زخمی ہو کر گر گئی اور کچھ دیر بعد مر گئی۔ اونٹنی کا بچہ ماں کو قتل ہوتا دیکھ کر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر روتا چیختا بھاگا اور ایک پہاڑ میں جا کر غائب ہو گیا۔ اس کے بعد ان بدماشوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دینے کا منصوبہ بنایا، مگر حضرت صالح کو خبر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، افسوس وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو جو 3 دن بعد تم سب کو تباہ کر ڈالے گا۔ چنانچہ قوم سمود پر بجلی کی چمک اور کڑک کا عذاب نازل ہوا، جس نے ایک ہی رات میں سب کو ہلاک کر ڈالا، اور یہ قوم رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ حضرت صالح اور کچھ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئے تھے، ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 120 کے قریب تھی، محفوظ رہے۔ 1500 گھرانے یا خاندان تھے جو عذاب میں مبتلا ہو کر مارے گئے۔ یہ واقعہ قرآن کریم کی سورۃ الاعراف آیت نمبر 73، سورہ ہود آیت 64، سورہ بنی اسرائیل آیت 59، سورہ الشعر آیت 155 میں بیان کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی ہمیں کیا سبق سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کل عالم کا خالق و مالک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ انسان کی فلاح و بہبود، کامیابی و نجات صرف اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں ہے۔ اللہ کی نافرمانی اور اس کے پیغمبروں کو جھٹلانے والے بہرحال دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔